میں حشر میں پرصراط پر آسانیاں ملتی ہیں. الغرض دنیا اور آخرت کی بھلائیاں درود پاک میں رکھ دی گئی ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کریں. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں مولا علی مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ یوں درود شریف پڑھا کرتے تھے. یعنی امام اہل سنت نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درود پاک کو لکھا ہے کہ مولا علی رضی اللہ عنہ کس طرح درود پاک پڑھتے تھے. الحمدللہ آج کے دعوت اسلامی کے اس ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع کی برکت سے جہاں دیگر معلومات کا خزانہ ہمیں حاصل ہو رہا ہے، وہیں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پڑھا ہوا درود پاک بھی سننے کو مل رہا ہے. کیا پڑھتے تھے مولا علی رضی اللہ عنہ؟ اللہم اجعل شرائف صلواتک و نوامی برکاتک ورافع تحیتک علی محمد عبدک و رسولک الخاتم لما سبق والفاتح لما اغلق. ترجمہ: اے اللہ پاک اپنی بہترین درودیں، بڑھتی ہوئی برکتیں اور بلند سلامتیاں نازل فرما اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تیرے بندے اور رسول ہیں، پچھلے نبیوں کے خاتم یعنی آخری نبی، اور مشکلات کو کھولنے یعنی حل فرمانے والے ہیں. صلو علی الحبیب علیہ وصحبہ مبارک وسلم. میرے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک ہے افضل العمل النیت الصادقہ. سچی نیت سب سے افضل عمل ہے. اے عاشقان رسول، ہر کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. بیان سننے سے پہلے بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے. مثلا نیت کیجئے علم سیکھنے کے لیے پورا بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، دوران بیان سستی سے بچوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، جو سنوں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ مبارک وسلم. میرے اسلامی بھائیوں، ہر ہفتے دعوت اسلامی کے سنتوں پر اجتماع میں آپ مختلف موضوعات پر بیانات سماعت کرتے ہیں اور ہر ہفتے کا موضوع معلوماتی ہوتا ہے. علم دین کے یوں کہیے کہ علم دین کا خزانہ حاصل ہوتا ہے. آج کا جو موضوع ہے نا، اس کا تعلق ہے ایمان سے. جی ہاں، سلامتی ایمان والا موضوع ہے. یعنی ایسا موضوع ہے کہ مسلمانوں کے عقیدے سے اس کا تعلق ہے، ایمان سے اس کا تعلق ہے. تو پوری توجہ کے ساتھ، جی ہاں بہت زیادہ توجہ حاصل رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بات جب توجہ سے سنی جاتی ہے تو سمجھ میں آتی ہے، سمجھ میں آتی ہے تو عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور جب بات توجہ سے سنی نہیں جاتی تو سمجھ میں بھی نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتی تو عمل کا جذبہ بھی نہیں پیدا ہوتا. جیسے آئے تھے ویسے واپس چلے جاتے. تو پوری توجہ حاصل رکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ایمان و عقیدے والی بات بیان ہو رہی ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام اور عقیدہ ختم نبوت، یہ ابتدا کر رہا ہوں یہاں سے. آج کا جو موضوع ہے، ٹاپک ہے، وہ ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور عقیدہ ختم نبوت.
علیہ السلام آخری نبی ہے، اس کے متعلق امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا، اس تعلق سے جو ہے آج انشاءاللہ تعالی بڑی مدلل گفتگو آپ سماعت کریں گے تو پوری توجہ رہے گی، انشاءاللہ بڑی برکتیں ملیں گی۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ جلد 15 پیج 663 پر عقیدہ ختم نبوت پر دلائل دیتے ہوئے لکھتے ہیں، ایک مرتبہ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور یوں سلام کیا۔ کس طرح سلام کیا؟ السلام علیک یا ظاہر، السلام علیک یا باطن، یعنی اے ظاہر نبی آپ پر سلام ہو، اے باطن نبی آپ پر سلام ہو۔ اس پر پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل یہ صفات تو اللہ پاک کی ہے، یہ اسی کو لائق ہے، میرے لیے یہ صفات کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ پاک نے آپ کو ان صفات سے فضیلت دی، آپ کو سارے نبیوں اور رسولوں پر فضیلت بخشی اور اپنے نام اور صفت سے آپ کا نام اور وصف نکالا۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کا نام اولو رکھا کیونکہ آپ پیدائش کے اعتبار سے سب انبیاء کرام سے اول یعنی پہلے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کا نور پیدا کیا گیا۔ اللہ پاک نے آپ کا نام پاک آخر میں رکھا کیونکہ آپ سب انبیاء کرام کے زمانے سے آخر میں تشریف لانے والے اور آخری امت کے آخری نبی ہے۔ کیا شان ہے ہمارے آقا علیہ السلام، ہاں کہ اول بھی ہے آخر بھی ہے۔ جی ہاں، اول کس اعتبار سے یہ ابھی آپ نے سنا، آخر کس اعتبار سے یہ بھی آپ نے سماعت کیا۔ اسی طرح اللہ پاک نے آپ کا نام پاک باطن میں رکھا کیونکہ اللہ پاک نے اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام پاک نور کے ساتھ عرش کے پائے پر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے ہمیشہ کے لیے لکھا۔ پھر مجھے یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کو آپ پر درود شریف بھیجنے کا حکم دیا تو آقا میں نے آپ پر 1000 سال اور ہزار سال درود اور 1000 سال سلام بھیجا۔ یہاں تک کہ اللہ پاک نے آپ کو خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، اللہ پاک کے حکم کی طرف بلاتا اور چمکا دینے والا سورج بنا کر بھیجا۔ اسی طرح اللہ پاک نے آپ کا نام پاک ظاہر میں رکھا کیونکہ اس نے آپ کو تمام دینوں پر غلبہ عطا فرمایا، آپ کی شریعت و فضیلت کو تمام زمینوں آسمان والوں پر ظاہر کیا تو کوئی ایسا نہ رہا جس نے آپ پر درود نہ بھیجا ہو۔ اللہ پاک آپ پر درود یعنی رحمت بھیجے۔ بس آپ کا رب محمود یعنی تعریف کیا گیا ہے اور آپ محمد یعنی تعریف کیے گئے ہیں۔ آپ کا رب اول و آخر ظاہر و باطن ہے اور آپ بھی اپنے رب کی عطا سے اول و آخر ظاہر و باطن ہے۔ اے عاشقان آخری نبی، اے دعوت اسلامی کے اعتبار سنتوں پر اجتماع میں اس نور مسجد میں کچھ سننے، سیکھنے، عمل کا جذبہ حاصل کرنے کی اچھی
کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے سب سے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ الحمدللہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے رسولوں اور نبیوں سے افضل ہے، اور اللہ پاک کی رحمت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ کی امت پچھلی تمام امتوں سے بہتر ہے۔ اے عاشقان آخری نبی، الحمدللہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ عاشق آخری نبی عقیدہ ختم نبوت کے عظیم پہرے دار ہے۔ جی ہاں، چونکہ 25ویں شب کل کی رات ہوگی، اس سنیچر کا دن، سیٹرڈے کا دن 25 سفر مظفر کا دن ہوگا، کل کی رات عرس اعلیٰ حضرت کی شب ہے، پرسوں عرس اعلیٰ حضرت کا دن ہے۔ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات الحمدللہ ایمان و عقیدے کے تحفظ کی ضامن ہے، لہذا عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ جی ہاں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جس طرح دیگر عقائد و اعمال، تفسیر و حدیث، فقہ و تصوف وغیرہ 100 سے زیادہ علوم میں بہترین تحقیقات فرمائی، 1000 سے زیادہ کتب امت مسلمہ کو عطا کی، عقیدہ ختم نبوت کو بھی آپ نے بہترین انداز سے بیان کیا ہے۔ کیسے بیان کیا ہے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے؟ آئیے سماعت کرتے ہیں۔ جی ہاں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی تحقیقات سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آپ توجہ سے سنیے، یقین جانیے، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جس موضوع پر قلم اٹھایا گویا کہ حق ادا کر دیا۔ اللہ اکبر، دلائل کے انبار لگا دیے۔ جی ہاں، اب عقیدہ ختم نبوت، چونکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ فتنوں کا دور ہے، عجیب دور ہے، ایمان کا تحفظ یہ بہت ضروری ہے، تو یہ عقیدہ کہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ پاک کے آخری نبی ہے، ایک مسلمان کا عقیدہ ہے۔ جناب اس پر کیا دلیل ہے؟ مختلف قسم کے فتنے اٹھ رہے، مختلف قسم کے افراد معاذ اللہ رب العالمین نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے، ان کے پیروکار بھی پیدا ہو رہے، کیونکہ شیطان یہ باز نہیں آتا لوگوں کو گمراہ کرنے سے، ہر ایک کو وہ اس کی یوں کہیے کہ اس کے مطابق، یعنی علم والے کو علم کے مطابق، جاہل کو اس کے جہل کے مطابق وہ گمراہ کرتا ہے۔ تو لہذا اس معاملے میں بھی یوں کہیے کہ فتنے بڑھتے جا رہے۔ اب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات سنیے۔ جی ہاں، ایک مرتبہ عاشق آخری نبی سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں سوال ہوا۔ سوال سنیے، سوال کرنے والوں کا انداز دیکھیے۔ کیا سوال ہوا؟ کیا دنیا میں کوئی دوسرا محمد پیدا ہونا ممکن ہے؟ یہ سوال کہ کیا دنیا میں کوئی دوسرا محمد پیدا ہونا ممکن ہے؟ کتنا انوکھا سوال ہے۔ ایک تو سوال یہ ہے، ایک تو یہ سوال ہے کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا ہے یا نہیں؟ لیکن سوال کرنے والے نے یہ نہیں پوچھا کہ کوئی اور نبی آ سکتا ہے یا نہیں، اس نے پوچھا کوئی دوسرا محمد پیدا ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اگرچہ وہ سوال یہی کرنا چاہتا ہے، لیکن سوال کا انداز دیکھیے۔ اب سنیے عاشق آخری نبی سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا جواب، آپ کے ارشادات کا خلاصہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ پاک کے رسول ہے، اول بھی ہے آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے، نبیوں کے سردار بھی ہے، مالک و مختار بھی ہے۔ اللہ پاک نے جنہیں رحمت للعالمین بھی بنایا اور خاتم
نبیین کا تاج بھی ان کے سر پر سجایا. ان کے جیسا دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. جس طرح دوسرا خدا ہونا ناممکن وہ محال ہے، ایسے ہی دوسرا مصطفیٰ ہونا بھی ناممکن و محال ہے. کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. آگے کا بند مجھے یاد نہیں آ رہا. کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. یہ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا جواب تھا. اس کو تھوڑا درست کر دیا. صلو علی الحبیب. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس کی جو دلیل تھی اب وہ سن. لکھتے ہیں ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم الشان بے مثل و بے مثال ہستی ہے جن کو رب کائنات نے خاتم النبیین یعنی سب سے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے. اب فرض کیجئے اگر کوئی دوسرا محمد پیدا ہونا ممکن ہے تو ہم پوچھتے ہیں. حضرت جواب دیتے ہوئے سوال کر رہے ہیں. ہم پوچھتے ہیں وہ دوسرا جو آئے گا کیا وہ بھی خاتم النبیین ہوگا؟ یعنی وہ بھی آخری نبی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر کہو کہ وہ خاتم النبیین نہیں ہوگا پھر تو محمد مصطفیٰ نہ ہوا. پھر تو وہ محمد مصطفیٰ نہ ہوا کیونکہ ہمارے آقا تو خاتم النبیین ہے. اللہ اکبر. اور اگر کہو کہ وہ خاتم النبیین بھی ہوگا تو پھر ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نہ رہے کیونکہ آخری صرف ایک ہی ہوتا ہے. لہذا ثابت ہو گیا کہ رب کائنات نے صرف ایک ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنائے ہیں. نہ آپ سے پہلے کبھی کوئی آپ جیسا ہوا نہ آپ کے بعد کوئی آپ جیسا ہو سکتا ہے. کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اب میرے پیارے محترم اسلامی بھائی اور پھر بات گفتگو کا منشا سمجھیے کہ کہنا کیا چاہ رہا ہوں. یہ ٹاپک کیوں لیا گیا؟ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ اے عاشقان رسول، الحمدللہ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخری نبی. کون ہے ہمارے آقا؟ کون ہے؟ سب سے آخری نبی. اسلام میں عقیدہ ختم نبوت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی ہمیں سمجھایا. آپ کے فرامین کا خلاصہ ہے کہ جب سے احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس وقت سے لے کر قیامت تک کوئی بھی شخص کسی بھی لحاظ سے کسی بھی زمانے میں ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں میں کائنات کے کسی بھی خطے میں کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی. احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی. الحمدللہ یہ ہمارا ایمان. اب بات چل رہی ہے اعلیٰ حضرت آپ کے دلائل کی. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اسلام میں جس طرح
لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھنا ضروری ہے. اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا بھی لازم اور ضروری ہے. جو بندہ اس عقیدے کا انکار کرے یا اس میں ذرہ برابر بھی شک کرے وہ یقینی طور پر مرتد ہے. ایمان لانے کے بعد اسلام سے پھر گیا, ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا, مرتد ہو گیا, جی ہاں ملعون ہے, اس پر لعنت کی جائے گی, ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. پھر بات صرف اتنی ہی نہیں بلکہ جو اس مرتد کے غلط عقیدے کو جانتا ہو پھر وہ اسے مرتد نہ جانے یا اس کے مرتد ہونے میں شک کرے وہ بھی مرتد یعنی دائرہ اسلام سے خارج. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتنا نازک معاملہ ہے. جی ہاں, خیال رہے اللہ پاک کے اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ چوتھے آسمان پر تشریف فرمائے جو احادیث میں بیان ہوا, آپ نے سنا ہوگا. یہ چوتھے آسمان پر تشریف فرمائے. آپ نے ابھی تک موت کا ذائقہ نہیں چکھا. قیامت کے قریب آپ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی تبلیغ فرمائیں گے. آپ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے عقیدہ ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں, شیطان کو سزا دے سکتا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام تو آنے والے, تو پھر وہ کوئی نئے نبی نہیں, وہ تو پہلے ہی سے نبی ہے. ہمارے آقا علیہ السلام سے پہلے وہ دنیا میں آ چکے ہیں. جی ہاں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے کے نبی ہے. آپ کو نبوت پہلے سے ملی ہوئی ہے. قیامت کے قریب جب آپ دنیا میں تشریف لائیں گے تو اس وقت بھی نبی ہی ہوں گے, مگر ایک نبی کی حیثیت سے اپنی شریعت کی تبلیغ نہیں فرمائیں گے بلکہ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت ہی پر عمل کرائیں گے. گویا آپ حضور علیہ السلام کے امتی ہونے کی حیثیت سے تشریف لائیں گے. اللہ اکبر. اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ اور آیت ختم نبوت کی تفسیر, جی ہاں, چونکہ قرآن میں واضح طور پر آیت نازل ہو چکی. کون سی آیت جناب؟ 22واں پارہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 یعنی 40 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول ہے اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر خود آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمائی. صحابہ اکرام نے بھی اس کی تفسیر بیان کی, تابعین نے بھی بیان کی. پھر اس کے بعد سے لے کر 13 صدیوں کے علماء اکرام نے بھی اس آیت سے متعلق بہت خوبصورت اور علمی تحقیقات فرمائی. سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ ان 13 صدیوں کی تحقیقات کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں خاتم النبیین کا معنی ہے آخر الانبیاء یعنی سب سے آخری نبی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی کو نبوت ملنی محال ہے, ناممکن. آیت کے اس معنی میں کسی قسم کی تعبیر یا تخصیص کرنا یعنی اپنی مرضی کے معنی نکالنا کفر ہے. جی ہاں,
بہت نازک مسئلہ ہے، پوری توجہ سے سنیے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور لوگوں کے پاس کہنے کو وقت نہیں ہے، لیکن دیکھا جائے تو بہت وقت ہے۔ کوئی میسج چھوٹ نہیں رہا، کوئی ویڈیو دیکھنے سے نہیں رہتی، کوئی امیج جو ہے مکمل پڑھنے سے نہیں رہتی، چاہے صحیح لکھا ہو غلط لکھا ہو، صحیح بیان کیا جا رہا ہو غلط بیان کیا جا رہا ہو، اور پھر ایک تعداد ہے جو سوچے سمجھے بغیر آگے فارورڈ آگے بڑھاؤ، بس آگے بڑھانے میں لگی۔ یاد رکھیے بات ایمان و عقیدے کی ہو رہی ہے، بہت نازک مسئلہ ہے، تو پوری توجہ چاہتا ہوں۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ جو ابھی آپ نے آیت سنی، اس کے 5 کفریہ معنی اعلیٰ حضرت نے لکھے۔ خاتم النبیین اسی کا معنی، خاتم النبیین جو بھی ہم نے سنا، یعنی یہ اللہ پاک کے آخری نبی ہے، لیکن اسی کے 5 کفریہ معنی اعلیٰ حضرت نے بیان کیے۔ کیا؟ سنیے۔ نمبر 1، جو کہے خاتم النبیین کا مطلب ہے نئی شریعت والا نبی، لہذا اسی اسلامی شریعت پر عمل کرنے والا نیا نبی آ سکتا ہے، ایسا کہنے والا مرتد ہے۔ کیا کہہ رہا وہ؟ خاتم النبیین کا مطلب پھر ایک مرتبہ سمجھے۔ اعلیٰ لکھ رہے خاتم النبیین کا مطلب ہے نئی شریعت والا نبی، یعنی جو ایسا کہہ رہا ہے کہ جناب نئی شریعت والا نبی اس کا مطلب ہے، اور اگر اسلامی شریعت پر عمل کرنے والا، یعنی اسی شریعت پر عمل کرنے والا کوئی نیا نبی آئے، نئی شریعت نہیں لائے، نیا نبی آ جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، معاذ اللہ رب العالمین، ایسا کہنے والا مرتد، کہ اس نے خاتم النبیین کے غلط معنی بیان کیا۔ دوسرا غلط معنی جو خاتم النبیین کا معنی نبی بالذات، یعنی اصلی نبی کرے تو وہ بھی مرتد ہے۔ کہے کہ بھائی آ سکتا ہے دوسرا نبی، یہی لکھا گیا ہے معاذ اللہ رب العالمین، اس کا مطلب یہی ہے، تو وہ بھی مرتد۔ تیسرا معنی جو اس کا معنی افضل النبیین، سب نبیوں سے افضل بتائے، وہ بھی مرتد ہے۔ اب یہاں پر توجہ چاہتا ہوں آپ کی۔ جی ہاں، اعلیٰ حضرت لکھ رہے کہ اس خاتم النبیین کے جو یہ معنی بیان کرے کہ اس کا خاتم النبیین کا معنی ہے افضل النبیین، سب نبیوں سے افضل، وہ بھی مرتد۔ اللہ اکبر۔ واضح رہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بے شک سب نبیوں سے افضل ہے، مگر خاتم النبیین کا یہ معنی کرنا کفر ہے۔ خاتم النبیین کا یہ معنی نہیں ہے کہ سب نبیوں سے افضل ہے۔ خاتم النبیین کا معنی جو بھی ہم نے اوپر آئے تو سنا کہ سارے نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے، تو لہٰذا جس نے یہ معنی بیان کیا کہ خاتم النبیین کا معنی ہے افضل النبیین، تو اس نے قرآنی لفظ کا مفہوم بدل دیا۔ اللہ۔ چوتھا معنی جو کہے اس زمین پر تو نہیں مگر اور جگہ، مثلا 7 زمینوں یا 7 آسمانوں میں کوئی نبی آ سکتا ہے، کہنے والا مرتد ہو جائے گا۔ 5واں اور آخری معنی جو کہے انسانوں میں نیا نبی نہیں آ سکتا، البتہ دوسری مخلوق میں اب بھی نبی آ سکتا ہے، تو یہ قائل یعنی کہنے والا مرتد، یعنی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ نا نازک مسئلہ، یاد رہے خاتم النبیین کے ایسے معنی کرنے والا بھی مرتد ہے، جو اسے دائرہ اسلام سے خارج نہ جانے یا اس کے کفر میں شک کرے، وہ بھی مرتد، اسلام سے خارج۔ اب ذہن میں سوال ایک آتا ہے، اور بہت پیارا سوال، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی سے کرے بھی، اس سوال کا جواب بھی سن لیجیے۔ جی ہاں، جیسے نبوت کے جھوٹے دعوے دار سے دلیل مانگنا کیسا؟ اگر کسی نے دعویٰ کیا تو کوئی کہے اسے دلیل مانگو کہ نبی تو معجزہ دکھا دے، تو معجزہ دکھاؤ، ایسا کہنا کیسا؟ سنیے، توجہ سے سنیے۔ حضرت ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں
جو کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے تو اس سے کوئی دلیل نہیں مانگی جائے گی، بلکہ اس شخص کے اس دعوے کا انکار ہی کیا جائے گا۔ دعویٰ ہی غلط ہے، دلیل کی کیا بات؟ دعویٰ ہی غلط ہے۔ جی ہاں، کیونکہ اللہ پاک کے پیارے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے لا نبی کے بعدی، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جب میرے آقا فرما چکے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں تو کوئی کہہ رہا ہے تو ہم اس سے اس دعوے کی دلیل کیوں طلب کرے؟ ارے تو نبی ہو ہی نہیں سکتا، تیری بات ہی جھوٹی ہے، تو ہمیں تیری دلیل کی بھی حاجت ہے۔ جی ہاں، سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے فرمان کا خلاصہ ہے، اگر کسی نبوت کے جھوٹے دعوے دار سے اس لیے معجزہ طلب کیا کہ یہ چونکہ جھوٹا ہے لہذا معجزہ دکھا نہیں سکے گا، جب دکھا نہیں سکے گا تو ذلیل و رسوا ہوگا، اس نیت سے معجزہ دکھانے کا کہنے میں تو کوئی حرج نہیں۔ البتہ اگر تحقیق کے لیے معجزہ طلب کیا کہ دیکھو یہ معجزہ دکھا بھی سکتا ہے یا نہیں، تو اس نیت سے جھوٹے نبی سے معجزے کا مطالبہ کرنے والا فوراً دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ اتنا ناسو سکتا ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، مختلف فتنے جنم لے رہے، اپنے ایمان کی فکر پیدا کیجیے۔ جی ہاں، ہر ایک کو سنتا ہوں میں، ہر ایک کو دیکھتا ہوں میں، ارے بھائی کرنا تو اپنے دل کی ہے، شیطان نے بڑے بڑوں کو پٹخنی دے دی، ہاں بڑے بڑوں کو گمراہ کر دیا۔ میں اور آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں، ہمارا علم کتنا، ہمیں کتنی معلومات، تو لہٰذا بس سچوں کے دامن سے وابستہ رہیے، یک درگیر محکم گیر، ایک دروازہ پکڑ مضبوطی سے پکڑ۔ الحمدللہ ہم نے اعلیٰ حضرت کا دامن پکڑا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہے مسلک احمد رضا، لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہے مسلک احمد رضا، مسلک احمد رضا ہے مسلک احمد رضا، کوئی نہیں بات نہیں ہے، مسلک احمد رضا ہے مسلک احمد رضا۔ جی ہاں، لہذا الحمدللہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 1300 سالوں میں جو اکابرین نے، جو صحابہ نے، تابعین نے، تابع تابعین نے، اہل بیت اطہار نے، مجتہدین نے، مفسرین نے، محدثین نے جو عقائد بیان کیے، الحمدللہ انہی عقائد کا نچوڑ آپ کو اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں ملے گا کہ اعلیٰ حضرت الحمدللہ رب العالمین کوئی بات بغیر دلیل کے نہیں کرتے۔ جی ہاں، جب دلیل دیتے ہیں اللہ اکبر تو دلیل نہیں دلیلیں دیتے ہیں، دلیلوں کے انبار لگا دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک نے وہ خصوصیت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی۔ اے عاشقان رسول، الحمدللہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ ختم نبوت سے متعلق بہت کچھ لکھا، ان میں بطور خاص 6 رسائل، 6 کتابیں لکھی آپ نے صرف ایک ٹاپک پر، جو عقیدہ ختم نبوت کے بیان پر یا ختم نبوت کا انکار کرنے والوں کے رد میں لکھی گئی ہے۔ انہی میں سے ایک رسالہ جزاء اللہ عطفہ بآبائہ ختم النبوہ، یعنی ختم نبوت کا انکار کرنے والے دشمن خدا پر اللہ پاک کی مار۔ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سوال ہوا ایک شخص سے، اب سوال سن، ایک شخص سے حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور امام حسن و حسین رضی اللہ عنہم کو نہیں مانتا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اب جواب سن۔ اس کے جواب میں سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بڑے سائز کے، چھوٹی سائز کے، بڑے سائز کے 113 صفحات پر مشتمل ایک عظیم الشان رسالہ لکھا،
جس میں آپ نے قرآن کریم کی اس آیت وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، لیکن اللہ کے رسول ہے اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اور یعنی اس آیت اور احادیث و روایات اور پچھلی آسمانی کتابوں کے ارشادات لکھ کر یہ ثابت کیا کہ جو بندہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا انکار کرے، آپ کی ظاہری زندگی کے زمانے میں یا اس کے بعد قیامت تک کسی بھی اونچے سے اونچے مرتبے والے کو نبی مانے، وہ بندہ مرتد یعنی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس مبارک رسالے میں عقیدہ ختم نبوت کے جو دلائل ذکر فرمائے، الحمدللہ عاشق اعلیٰ حضرت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس ستار قادری دعوت برکاتہ العالیہ نے اس میں سے بہت سارے دلائل اپنے رسالے سب سے آخری نبی میں ذکر کیے ہیں۔ آئیے ان میں سے چند دلائل سنتے ہیں، مزید تفصیل جاننا چاہتے ہو تو امیر اہل سنت کا رسالہ سب سے آخری نبی یہ پڑھ لیجئے، لہذا لوح محفوظ اور عقیدہ ختم نبوت۔ جی ہاں، لوح محفوظ پر کیا لکھا ہوا ہے ایسے ہی بیان ہو رہا ہے۔ حدیث پاک کی مشہور کتاب مسلم شریف، اللہ اکبر، اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی ہے جس کو بخاری شریف کے بعد دوسرا درجہ علماء نے دیا ہے، بلکہ بعض علماء نے اس کو پہلا درجہ دیا۔ امام مسلم نے اتنی محنت سے اور اتنے یعنی یوں کہیے کہ دلائل کے ساتھ یہ کتاب لکھی ہے مسلم شریف۔ اس میں آپ حدیث لکھتے ہیں، یعنی جو حدیث لکھی ریفرنس کے ساتھ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے مخلوق کی تقدیر لکھی۔ زمین و آسمان کی پیدائش سے کتنے سال پہلے؟ 50,000 سال پہلے مخلوق کی تقدیر لکھی۔ اس وقت لوح محفوظ پر جو کچھ لکھا گیا اس میں یہ بھی تھا ان محمد خاتم النبیین، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہے۔ لہذا یہ بات صرف اسی کی نہیں ہوئی، کس کی؟ لوح محفوظ کی۔ بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ہمارے آقا علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے پر کیا کہا؟ اسی طرح زمین پر جو پہلی مرتبہ اذان دی گئی اس میں ہمارے آقا علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے کا تذکرہ، ابراہیم علیہ السلام اور عقیدہ ختم نبوت، یعقوب علیہ السلام اور عقیدہ ختم نبوت، موسیٰ علیہ السلام اور عقیدہ ختم نبوت، اسی طرح اور بھی بہت سے دلائل الحمدللہ عز و جل اس موضوع پر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جمع فرمائے ہیں۔ ظاہر ہے اب تمہارا اجتماع ہے، وقت محدود ہے اور اس میں ساری چیزیں بیان نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا اب بات یہی سمجھ میں آ رہی ہے کہ واقعی جو پیارے آقا علیہ السلام کے متعلق عقیدہ ہے اور مسلم عقیدہ ہے، 1300-1400 سالوں سے یہی عقیدہ اہل حق کا چلا آ رہا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ لہذا اس پر خود بھی قائم رہنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی یہی ذہن دینا ہے۔ اسی لیے تو امیر اہل سنت نے جو نعرے دیے اس میں یہ بھی فرمایا بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی کون؟ احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی۔ ایک آخری حدیث عرض کرتا ہوں اور بات کو مکمل کرنے کی طرف آتا ہوں۔ نورانی محل کی آخری اینٹ سنیے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حدیث پاک کی مشہور کتابوں بخاری، مسلم، ترمذی، مسند احمد میں ہے کہ جو دلیلیں مانگتے ہیں نا وہ سب سے پہلی بات یہ کرتے ہیں کیا بخاری میں ہے، کیا مسلم میں ہے؟ اللہ اکبر۔ اب
اس میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، بہرحال وہی حوالہ دے رہا ہوں، توجہ سے سنیں کیا فرماتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک بہت حسین و جمیل گھر بنایا مگر اس کے کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی. گھر بہت خوبصورت، ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی. لوگ اس کے گرد گھومنے لگے اور تعجب سے کہنے لگے کہ اس شخص نے یہ ایک اینٹ کیوں نہ رکھی؟ اتنا خوبصورت گھر ہے، یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی کیوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ آخری اینٹ ہوں اور نبیوں میں آخری نبی ہوں. دوسری روایت میں کہ اس اینٹ کی جگہ کو پر کرنے والا میں ہوں. ایک جگہ فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہوں، اور دوسری روایت میں کہ اس جگہ کو، اس آخری اینٹ کی جگہ کو جو خالی ہے اس کو پر کرنے والا، اس کو بھرنے والا میں ہوں. میں آیا تو نبیوں کے سلسلے کو ختم یعنی مکمل کر دیا. یہ حدیث مکمل ہوئی. اب اس کی کچھ شرح سن لیجئے اور ایمان تازہ کیجئے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں سبحان اللہ، کیسی پیاری مثال. نبوت گویا نورانی محل ہے، نبوت گویا نورانی محل ہے. حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام گویا اس کی نورانی اینٹیں ہیں، اور حضور علیہ السلام گویا اس محل کی آخری اینٹ ہے جس پر اس عمارت کی تکمیل ہوئی. اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہے. آپ کے زمانے میں یا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. تو پتہ یہ چلا کہ واقعی جو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا نبی بعدی، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو یہ حق ہے الحمدللہ. اس طرح ہم سب کو چاہیے کہ سلامتی ایمان کی فکر کرے. جی ہاں، عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکے ڈالنے والے بہت ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان کی فکر کرے. یاد رکھیے ایک انسان کے پاس سب سے قیمتی بلکہ انمول چیز اس کا ایمان ہے. اللہ پاک کی رحمت سے جسے ایمان کی دولت حاصل ہے وہ مال کے اعتبار سے اگرچہ غریب ہو مگر ایمان کی دولت سے محروم کروڑوں اربوں پتی شخص سے بھی بڑا مالدار ہے. جبکہ دولت اسلام سے محروم مالدار حقیقت میں مفلس و نادار یعنی غریب ہے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اسی حال یعنی کفر کی حالت میں مرنے والا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. لہذا ہر مسلمان کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے دل میں نیت کرے کہ ہمیشہ ایمان کی سلامتی اور خاتمہ بالخیر کی بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے رہے. یا اللہ پاک اس پرفتن دور میں میری موجودہ اور قیامت تک آنے والی نسلوں کا ایمان محفوظ کر، ایمان کا تحفظ عطا فرما. جی ہاں، بہت نازک دور ہے، تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اس معاملے پر توجہ دے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو سلامتی ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.